السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا 17واں غیر معمولی اجلاس اور پاکستان کو اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ پوری دنیا کی اس وقت توجہ ہے اور پاکستان توجہ مبذول کروانے میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور فرنٹ لائن پہ افغانستان کی معاشی بدحالی، اس کے علاوہ انسانی بحران اور غذائی قلت کو لے کر اس اسلامی تعاون تنظیم میں غیر معمولی فیصلوں کا بھی اندیا دیا گیا ہے، اور خاص طور پر مشترکہ فنڈ کے قیام کے حوالے سے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ کل ہمارے ہی شو میں اس پہ ایک تجویز بھی آئی تھی کہ ایک مشترکہ فنڈ قائم کیا جائے جب تک امریکہ اور یورپ انکلوڈنگ جرمنی نے جب تک وہ اکاؤنٹ جو سیز کر دیے گئے ہیں اگر اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دی گئی یا فوری طور پر بحالی نہیں کی گئی، تب تک یہی اسلامی تعاون تنظیم کے ممالک اور خطے کے اہم ممالک جن کے مفادات مشترکہ ہیں، یہ مل کر افغانستان کی مدد کو آگے بڑھیں۔ اسی حوالے سے امریکی 37 ارکان کانگریس جو ہیں، انہوں نے امریکی وزارت خزانہ اور متعلقہ حکام کو خط لکھا ہے کہ طالبان کے منجمد اثاثے جو ہیں انہیں بحال کیا جائے فوری طور پر، تاکہ اس بحران سے بچا جا سکے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ناظرین اور بڑا اہم ہے جو آج ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے کہ اقوام متحدہ میں کچھ طالبان بلیک لسٹ بھی ہیں، کیا آنے والے دنوں میں یہ رکاوٹ بنے گی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور کریں گے کہ کیا کنڈیشنز لگا کر اور افغانستان میں طالبان کے لیے مشروط فنڈز کا قیام کیا مشکلات کو مزید بڑھائے گا، اور کیا امریکہ آگے بڑھے گا، اقوام متحدہ آگے بڑھے گا، یا وہی روش یا وہی پرانا طرز عمل، یعنی امریکہ جس سے بات کرنا چاہے، مذاکرات کرنا چاہے، ٹیبل ٹاک کرنا چاہے، ایگریمنٹ سائن کرنا چاہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی دوسرا ملک اگر کرے تو اس پہ رکاوٹیں ہیں، اس پہ بندشیں ہیں، سینکشنز ہیں۔ اور ایک اور کنفیوژن جو ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ جس حکومت کو یعنی طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنے کے لیے کنڈیشنز لگا رہا ہے، انہی طالبان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھ کے انہوں نے تمام معاہدے کیے اور فائنل ایک ایگریمنٹ بھی ہوا کہ وڈرال ہونے جا رہا ہے، اور طالبان بھی یہ بھی بات سامنے آئے گی ضرور کہ اس دوحہ میں کابل تک رسائی کے لیے بھی طالبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیک ڈور ڈسکشن یا گفتگو یا اس پر کوئی بات ضرور ہوئی ہے کہ طالبان کا 6 ماہ کہا جا رہا تھا اور طالبان نے 3 ماہ کا عرصہ بھی نہیں لگایا اور وہ کابل پہنچ گئے۔ کابل فال کے بعد جیسا کہ ہم بتاتے ہیں کہ نئی فارمیشن سامنے آئی ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے مابین جو تعلقات تھے اور امریکہ کے جو اتحادی تھے وہ بھی کچھ عجلت میں وڈرال پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیے، جیسے کہ جرمن پریزیڈنٹ نے واضح الفاظ میں امریکی صدر پہ اور امریکی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ لیکن OIC کا یہ جو اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اس کا محور کیا ہوگا، کیا اس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور افغانستان میں جو طالبان کی حکومتیں اور اغوانی ہیں اس اجلاس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں بڑے اہم اور ان معاملات کو، سرحدی امور کو اور افغانستان کے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، تعارف کرواتے چلیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی، سیاسی اور سرحدی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق سفیر ہیں، افغان امور کو سمجھتے ہیں، موجودہ حالات کے تناظر میں آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب۔ اور حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں۔ حسن خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز جنرل صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ جنرل صاحب بتائیے گا کیا ہماری توقعات ہیں، کیا توقعات کے برعکس ہمیشہ کی طرح وہی اقوام متحدہ، وہی امریکہ کے زیر اثر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور دیگر ممالک طلب کیے گئے ہیں، کیا وہ امریکہ کی طرف سے ہی گو ہیڈ مانگیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سفارتی طور پر اتنے کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا بیانیہ اور افغانستان کی صورتحال کو لے کر ان ممالک کو تیار کر سکتے ہیں کہ وہ افغانستان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہاں صاحب، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی آرگومنٹ وغیرہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس میں کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ پورا ملک جو ہے وہ مغربی دنیا کے پیسے پہ چل رہا تھا۔ آج مغربی دنیا نے ہاتھ کھینچ لیا، جس میں امریکہ سب سے آگے، تو ملک کے حالات بگڑنے شروع ہوئے۔ وہاں پہ انہوں نے اکانومی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا کہ آج اکانومی اتنی فلرش کر گئی ہو کہ وہ وہاں پہ خود اپنا بوجھ اٹھا سکے، وہ تو ہے نہیں۔ جو لوگ اس وقت سروس میں تھے جب امریکہ یہاں پہ تھا، خاص طور پہ ان کی سیکورٹی فورسز، آرم فورسز، انٹیلیجنس وغیرہ، ان کو وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ وہ تو وہیں سے کام شام ہی چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے، وہ ٹیررزم کی طرف مائل ہوں گے۔
دوسری طرف یہ ہے کہ جو آج سروس میں موجود بھی ہیں، جن لوگوں سے طالبان اپنی حکومت چلا رہے ہیں، ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اب قصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو مغربی دنیا اور امریکہ وغیرہ سارے افغان حکومت کو تسلیم نہ کریں، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ خدشہ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں گی، عورتوں کے حقوق نہیں دیں گے۔ بھائی وہ زندہ رہیں گے تو ان حقوق کی بات ہوگی نا، وہ تو بھوک بالکل سے مر جائیں گے۔ تو سب سے بڑا جو آج المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا انسانی حقوق کی جو پامالی کر رہی ہے، انسان کے حقوق میں سب سے پہلے اس کی خوراک ہے، زندہ ہے تو وہ باقی معاملات کی طرف دیکھ زندگی کی سکتا ہے۔ بقا ہے، بالکل صحیح۔ تو زندگی کی بقاؤ کا حق جو ہے ان کو وہ دے نہیں رہے یہ مغربی دنیا والے۔ تو صرف ایک ان کو احساس دلانے کی بات ہے کہ آپ بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق، خواتین زندہ رہیں گی تو حقوق کی بات ہوگی نا۔ تو آپ پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا $9.5 ارب بالکل وہ ریلیز ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دوڑ ہے ٹائم کے اگینسٹ۔ وقت پہلے ہی گزر چکا ہے، پاکستان بہت کہتا رہا لیکن سنوائی کچھ نہیں خاص ہوئی۔ آج بھی اگر یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو وعدے وہی ہوں گے، کوئی کہے گا کہ اچھا جی ہم اتنے دے دیں گے، کوئی کچھ اور بتائے گا۔ کیا زمین پہ وہ ساری چیزیں اکٹھی کرتے، ان کو ڈیلیور کرتے، تقسیم کرتے، دور دراز علاقوں تک پہنچ، یہ کیا کام ہو جائے گا؟ فوری طور پہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ لیٹ ہم اس طرح ہو گئے ہیں کہ سردی پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے۔ جن علاقوں میں سردی برف باری ہے، اگر وہاں پہ کلودنگ نہیں ہے لوگوں کے پاس، اگر وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں بیماروں کے لیے، تو پھر آپ سوچئے نا، یہ المیہ تو شروع ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنا بھی پاکستان نے محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جا کے اگر ضمیر جاگا ہے کسی کا، یا آج کوئی آ کے کانفرنس اور بات چیت ہونے لگی ہے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو وقت کی نزاکت سمجھنی ہوگی، ارجنسی دیکھنی ہوگی۔ اس میں لیت و لال اور نعرے لگانے کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ یا جو آپ بات کریں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی لمبا وقت نہیں درکار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ فوری طور پہ عمل کی ضرورت ہوگی، اور ہمیں ان کے عمل سے ہی کچھ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا ہے۔ زبانی بات چیت وغیرہ جو ہے وہ بیکار مطلب ہے، کیونکہ اس وقت زبانی کلامی معاملات نہیں چلیں گے، اب عملی طور پر جو ہے آگے بڑھنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ایاز وزیر صاحب، جس طرح جنرل صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے کہ خواتین کے حقوق تو تب ان کو ملیں گے جب وہ زندہ رہیں گی، لوگ وہاں پہ زندہ رہیں گے، زندگی کی بقا سب سے پہلے ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی بڑی یہاں پہ عام ہے، ہم تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اگریسو ٹون ہوتی ہے ہماری، ہم یہ سمجھتے ہیں انسانی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں، مسلمان بھی ہمارا جذبہ بھی ہے، ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، لیکن بین الاقوامی دنیا موریلٹیز کو نہیں سمجھتی۔ انسانی ہمدردی بھی انٹرسٹ کے ساتھ اس کو کنڈیشنز اس کی لگائی جاتی ہیں، اس کو مشروط کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، سفارتی رکاوٹیں ہیں، امریکہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یا اب افغانستان کو لے کر یہ جو امریکہ کی ٹون ہے، یا یورپ کے ممالک ہیں جیسے جرمنی نے بھی 500 ملین یورو جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں، 9 پوائنٹ سمتھنگ بلین ڈالر جو ہے وہ امریکہ نے وہ اکاؤنٹ سیز کیے ہوئے ہیں، یہ کیوں روکنا چاہ رہے ہیں؟ یہ وجہ کیا لگتی ہے آپ کو ایاز وزیر صاحب؟ دیکھیے، جیسے آپ نے خود ہی کہا، ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، وہ انسانی ہمدردی کے نیچے اپنے مفادات قربان نہیں کرتے۔ امریکہ، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ان کو اس وقت اعتراض نہیں تھا جب دوحہ کانفرنس کر رہے تھے انہی کے ساتھ، لیکن اب ان کو اپنے پیسے 9.5 بلین ڈالر امریکہ میں، مور دین 5 ملین آئی تھنک جرمنی میں ہے، اور ملکوں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اوپر بھی امریکہ کا ظاہر بات ہے دباؤ ہے، وہ بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بات کر لی ہے کہ طالبان کے نیچے، یعنی افغانستان کے اندر جتنے بینکس ہیں ان کے ساتھ باہر دنیا سے ٹرانزیکشن نہ کی جائے۔ تو اگر پیسہ بینکوں میں نہ آئے تو پھر لوگوں کو تنخواہیں اور باقی چیزوں کا انتظام کیسے کیا جائے گا؟ بالکل۔ تو وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، ہم یہاں ایز اینالسٹ بیٹھے ہیں، کسی کے کیا کمزوریاں ہیں، کیوں مغربی دنیا ان کا اتنی سختی سے مخالف ہو رہا ہے ابھی۔ طالبان نے
جب کابل پہ ابھی ٹیک اوور نہیں کیا تھا، آ رہے تھے، تیاریاں تھی، اس وقت انہوں نے جو اعلانات کیے تھے وہ ہم سب کو معلوم ہے، وہ ریکارڈ پہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اقدام اٹھائیں گے، وہ قدم انہوں نے ابھی تک نہیں اٹھائے، خاص کر ہیومن رائٹس کے بارے میں، خواتین کے تعلیم اور نوکریوں کے بارے میں، آل انکلوسیو گورنمنٹ کے بارے میں۔ اس پہ ہمارے ریزرویشن ضرور ہو سکتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ملک ہمیں بتا دے جو آل انکلوسیو ہو، لیکن آل انکلوسیو سے افغانستان کے اندر میرا خیال ہے مراد یہ ہے کہ پچھلی حکومت اور طالبان کی ابھی جو گورنمنٹ ہے، یہ کسی طرح آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لے کہ اندرون خانہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل یونٹی ڈیولپ ہو جائے، تو اس کے بعد باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہے۔ تو طالبان کے اپنے پرابلم ہے، ان کے اندرونی اختلافات ہیں، ان کی وجہ سے بھی شاید کچھ کام وہ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا ان کے اندرونی اختلافات یا اور مشکلات کا انتظار نہیں کرتی۔ 4 مہینے ہو گئے، چوتھے مہینے میں یہ داخل ہے، اب ان کو یہ دو ایک سمتوں میں جلد ہی قدم اٹھانے چاہیے ہوں گے۔ اب دیکھیے یہی OIC کانفرنس جو ادھر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انسانی ہمدردی کے ناطے شاید کچھ دباؤ ڈیولپ ہو جائے، کچھ مدد ہو جائے، لیکن وہ طالبان سے یہ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ جو وعدے آپ نے پہلے کیے تھے ان کو بھی تو ذرا مہربانی کر کے اس طرف دیکھ لے۔ صحیح جب ایاز تک وزیر وہ صاحب، نہیں کی جی جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ جو آل انکلوسیو گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، یہ بات جو ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ماسکو سے بھی یہی آوازیں آئیں، بیجنگ نے بھی یہی بات کی، تہران میں ایون کہ اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، تہران میں جب سمٹ ہوا اس پہ بھی یہی بات کی گئی کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ کی۔ تو اگر وہ جو آپ نے اشارہ دیا کہ پچھلی گورنمنٹ کے لوگوں کو ساتھ میں شامل کر کے کوئی حکومت بنائی جائے، یہ تو واضح طور پر دوحہ میں 1 مرتبہ نہیں 4 راؤنڈز میں یہ بات طالبان کر چکے ہیں کہ ہم اشرف غنی، حامد کرزئی کی کیبنٹ میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے، خصوصی طور پر اشرف غنی کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو امریکہ اگر یہ پریشر ڈلوا رہا ہے اور طالبان کا یہ موقف بھی ہے کہ افغانستان کا پیسہ لوٹ کر یہ لوگ فرار ہوئے ہیں، تو ہاؤ اٹ پاسبل؟ نہیں، دیکھیے میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایسے لوگ ہیں جو طالبان کو بھی میرا خیال ہے اگر 100% نہ ہو تو کم از کم 60% تک ان کو ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن کچھ ریزرویشن ہے، تو ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا۔ دیکھیے انہوں نے جب ٹیک اوور کر لیا تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عام معافی کا اعلان کر لیا تھا۔ عام معافی میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ان کو قتل کر چکے ہیں، ان کے ہاتھ تو خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نے معافی دے دی تو پھر آپ واپس نہیں مڑ سکتے کہ جی فلانا تو میرا دشمن ہے، میں اس کو مارتا ہوں، فلانا نہیں ہے۔ سب آپ نے معاف کر لیے، اب ان کے ساتھ آپ ڈیل کر لے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ سیٹ میں آپ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، حکم آپ کا چلے گا، فیصلے آپ کے امپلیمنٹ ہوں گے، لیکن دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اب سفارت خانے ہیں، نوکریاں ہیں، تو ان میں اگر پچھلے لوگ سارے آپ ہٹا لیتے ہیں تو فوج کیسے کھڑی کریں گے، پولیس کیسے کھڑی کریں گے، سفارت خانے کیسے چلائیں گے، سول سروس کیسے چلائیں گے، تعلیم کیسے چلائیں گے؟ ٹھیک تو ہے، ان لوگوں میں ٹھیک ہے جو بہت ایسے ہیں جو آپ کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے، وہ بے شک آپ نہ لیں، اس پہ کوئی میرا خیال ہے یہ ضد نہیں کرے گا کہ آپ مثلا، میں نے کہا نام نہیں لوں گا لیکن اب مجبوراً لیتا ہوں، کہ آپ اشرف غنی کو واپس لے لیں۔ اشرف غنی میرا خیال ہے اپنا ان کے اپنے پرانے فالوورز کو ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ بھاگ چکا ہے، اس نے اپنی نشانی چھوڑ دی کہ وہ کسی ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، نہ ٹھیک ہے، کسی اور کو قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگ ہیں جو طالبان اور اشرف غنی کی حکومت وہ لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک اور بات، مختصر بات کروں گا، یہ 40 سالوں میں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے طالبان کو کہ وہ افغانستان کے اندر پرماننٹ پیس لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پورے افغانستان پہ ان کا قبضہ ہے، یہ 40 سالوں میں کسی کا بھی پورے افغانستان کے اوپر قابو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب کچھ لے کے کچھ دیکھ کے کچھ تو سہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ساری چیزیں آپ کی ہو، سارے حکم آپ کے چلے،
कुछ अकोमोडेशन ठीक करना है, पड़ता है। ठीक है अयाज वजीर साहब, ये आपका मौक़िफ़ था। हसन खान साहब ये बताइएगा, जिस तरह अयाज वजीर साहब कह रहे थे, इनकी बात से तो बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और जो ओपिनियन है अयाज वजीर साहब का कि अमेरिका बहादुर और उसके जो इत्तेहादी हैं, वो ये इंसानी हमदर्दी, कंडीशंस, ख़वातीन के राइट्स, वो उनके लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है। वो चाहते हैं कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी या उनके कुछ पपेट गवर्नमेंट और उनके साथ जो लोग थे, उनको इस गवर्नमेंट में शामिल किया जाए और तालिबान मज़ीद लचक दिखाएं। क्या तालिबान मज़ीद लचक दिखाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि माजी वाले तालिबान और अब वाले तालिबान में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके सिफारती तदब्बुर को देखें, सियासी तदब्बुर को देखें, फिर उनकी डिप्लोमेसी को आप देखें कि उन्होंने कितनी उसको वुसअत दी है। तो क्या वाकई अमेरिका और यूरोप सिर्फ इस एक वजह से, ऑल इंक्लूसिव की वजह से जो है ये फंड्स को जो है रोके रखा हुआ है? शुक्रिया बुखारी साहब। असल में जो प्रॉब्लम है अफ़गानिस्तान का, मेरे ख़्याल में वो बड़ा वो इतना सिंपल नहीं है, बड़ी मल्टी फैसेटेड है, और फिर 40 ईयर्स पे, 40 साल यानी 4 दहाइयों पे ये स्प्रेड है। इस वक्त तालिबान उनके साथ हुकूमत है, और वो तकरीबन इंटायर अफ़गानिस्तान पे उनका एक वो सिक्का चल रहा है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख़्याल में अयाज वज़ीर साहब के साथ मैं यहाँ पे एग्री करूँगा कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तालिबान पे होंगी। द रीज़न इज़ कि वो अगर समझते हैं कि 20 साल उन लोगों ने जिहाद किया या फ़ॉरेन फोर्सेस के ख़िलाफ़ उनने जद्दोजहद की, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आखिर में आके उन लोगों ने उनके साथ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया है, और एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। अगर आप किसी और से मॉरलिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो आपने ख़ुद भी मॉरलिटी प्रैक्टिस करना होगा। ये तालिबान आज अगर ये कह रहे हैं कि हमने जिन लोगों के ख़िलाफ़ 20 साल लड़ाई की, आज उनको हम हुकूमत में शामिल नहीं कर सकते। मैं इसका, जिस तरह अयाज वज़ीर साहब ने कहा, वी आर नॉट एडवोकेट्स फॉर एनी पार्टी, लेकिन यह हकीकत है कि आखिर में तालिबान ने बैठ के कुछ कमिटमेंट्स किए अमेरिका के साथ, और उनके लिए फिर राह हमवार हो गई कि वो विड्रा कर गए, वो विड्रा कर गए हैं। अब उन लोगों ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है। नाउ द बॉल इज़ इन द तालिबान कोर्ट कि तालिबान अपने कमिटमेंट्स कितना पूरा करते हैं। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे क्या ऐसा कोई मुआहदे में आप समझते हैं कि ऑल इंक्लूसिव में ये शराइत शामिल थी? आप समझते हैं कि उनको साथ में शामिल करना? देखिए, ये नहीं है कि कोई पार्टिकुलर वन पॉइंट एजेंडा हसन खान साहब तालिबान का ये रहा है, दोहा में भी यही वन पॉइंट एजेंडा रहा है। आप बखूबी जानते हैं इस बात को कि वहां पे उन्होंने ये कहा है ये पपेट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है ये अफगानियों की नुमाइंदगी नहीं करती है। तो वो अपने नजरिए से ये वन पॉइंट एजेंडे से कैसे पीछे हटेंगे? बिल्कुल, देखिए ये उनको पपेट समझ रहे थे, लेकिन आखिर में कहा था कि हम काबुल पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं करेंगे, बज़ोर बंदूक हम कब्ज़ा नहीं करेंगे, हम नेगोशिएटेड, चलो नेगोशिएटेड सेटलमेंट तो ना हो सकी, क्योंकि अशरफ गनी और उसका जो टोला था वो भाग के चला गया द सेम डे जिस दिन वो आ गए। लेकिन आगे अभी मेरे ख़्याल में 2 बुनियादी बातें हैं। अगर तालिबान, ठीक है, ये अभी मुझसे पहले शायद जनरल साहब ने या अयाज वज़ीर साहब ने एक बात की कि ख़वातीन के हवाले से, देखिए मेरे ख़्याल में अगर अमीर ख़ान मुत्तकी साहब जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर से, मतलब एक बड़ा इंटरनेशनली एक्सपोज्ड पर्सन है, अगर वो कहता है कि 34 सूबों में से 10 सूबों में 12वीं तक तालीम ख़वातीन हासिल कर रही है, इसका मतलब है कि वो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाकी जो 22 सूबे हैं वहाँ पे ख़वातीन के लिए तालीम हासिल करना अभी तक उनको इजाज़त नहीं है गुज़िश्ता 4 महीने से। इसी तरह ये ऑल इंक्लूसिव, अगर एक तो उनका अपना डेफिनीशन है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह उन लोगों ने नेगोशिएट किया, 20 साल उन लोगों ने उनके नज़र में जहाद किया, फिर उन्हें 2 साल डिप्लोमेटिकली अमेरिका के साथ इंगेज रहे, तो बड़े स्टबन रहे, बड़े मतलब है कि हार्ड नट रहे, लेकिन अभी उनके सामने उनकी कौम का मसला है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में जितना हमने अमेरिका पे दबाव डालना होगा, जितना हमने और ममालिक पे दबाव डालना होगा कि वो फ्रंट पे आके अफ़गान अवाम को सपोर्ट करे, थोड़ा सा हमें ये भी तवक्को रखनी पड़ेगी ख़ुद अफ़गानों से। इस वक्त अगर तालिबान ये समझ रहे हैं कि वो अफ़गानों के हुक्मरान है, तो मेरे ख्याल में एज ए हुक्मरान उन पर ये ज़िम्मेदारियाँ आयद होती है कि वहाँ पे मर्द और औरत में कोई तमीज़ ना हो। अच्छा, इसमें हसन खान साहब, इसमें आपने आमिर खान मुत्तकी का, तो मैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हवाला देते हुए भी बताता हूँ आपको याद होगा। उन्होंने ये कहा कि हम ख़वातीन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। आपको याद हो मंजर आम पे आई। हाँ, एक ये कि एक तो एथनिक्स हैं, मुख्तलिफ एथनिक्स, फिर दूसरा रिलीजियस एक इशू तो आता है।
اور پھر ایک ٹرائبل سوسائٹی افغانستان کی جس میں اگر تھوڑی سی ابھی وہ جرمن یا فرانس کی طرز کی تو وہاں پر تعلیم نہیں دے سکتے نا سر, وہ تو ویسٹ کا ایک کلچر ہے. تو افغانستان کا تو اپنا ایک کلچر بھی ہے, اس کی ایک سوشل ویلیوز ہیں, اس کی موریلٹی ہے اور دوسری چیزیں ڈائنامکس اس کے بہت مختلف ہیں. تو یہ تو اگر 12 یہ ہیں تو باقی اضلاع میں بھی تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں. پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں, جس علاقے سے ایاز وزیر صاحب بلانگ کرتے ہیں, جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں, جس میں میں تعلق ہے میرا, بالکل وہاں پہ کیا ہماری بچیاں یا ہمارے جو اسکول نہیں جاتی, کالج نہیں جاتی, ایک پردہ ہو کے جاتی ہیں, باپردہ ہو کے جاتی ہیں. اور یہ افغانستان جو 4 مہینے سے پہلے 20 سال کا افغانستان تھا, کیا اس میں وہ ٹرائبل سسٹم نہیں تھا؟ کیا وہاں پہ وہ ایتھنک سسٹم نہیں تھا؟ ہم یہاں پہ ایڈوکیسی نہیں کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایز اے پاکستانی دنیا کو افغان کا کیس لڑانے کے لیے ہم فرنٹ پہ آ گئے ہیں, اور بہت زیادہ یہ جو OIC کی کانفرنس ہے یہ بھی ہماری کوششوں سے اس لیے ہے کہ ہم ان کی نمائندگی میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں ہے, ہم تو ایک انسانی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ ہم نے طالبان کو بھی کنونس کرنا پڑے گا کہ آپ بھی تھوڑا سا یہ وائٹ ہارس سے نیچے اترے. یہ ان کی جو ایروگنس ہے, اور جس کو میں اکثر کہتا ہوں دس فالس ایروگنس, اس سے نکل کے اپنی عوام کا سوچنا پڑے گا, اپنی قوم کا سوچنا پڑے گا. ان کے لیے ایاز وزیر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ اوپر آپ بیٹھ جائے نا, بابا کس نے کہا ہے کہ آپ نیچے آ جائے, لیکن نیچے آپ جو پولیٹیکلی براڈ بیس کرے. ابھی ان کے سامنے آل انکلوسیو کا تو ٹائم بھی ابھی نہیں آیا, ابھی تو انٹرم سیٹ اپ میں کچھ ازبک اور ہزارہ تاجک وغیرہ تو شامل کیے ہیں ساتھ میں نا. نہیں, وہ تو ایتھنیکلی جو طالب ہیں وہ طالبان صرف پشتون نہیں ہے, طالبان میں ہزارہ بھی ہے, ازبک بھی ہے, تاجک بھی ہے, احمق بھی ہے, بلوچ بھی ہے, وہ سارے ہیں, ان نے انکلوڈ کیے. لیکن یہاں پہ بات ایتھنیکلی ایکسکلوسیو نہیں, انکلوسیوٹی کی نہیں ہے, یہاں پہ بات پولیٹیکل انکلوسیوٹی کی ہے. تو یہی بات ہے, اور میرے خیال میں اس میں اگر طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کے حکمران ہیں, تو پھر قرآن اور سنت کی روح سے بھی ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے جن پہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سوچے, اور ان کے لیے اپنی ایگو سے, اپنی انا سے تھوڑا سا ان لوگوں نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز تو حسن خان صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, گلبدین حکمت یار کا بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. ہاں, آل انکلوسیو میں شاید ان کا کوئی ٹائم آئے, کیونکہ وہ بے شک ساتھ رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی پورٹ فولیو نہیں لیا تھا پچھلی گورنمنٹ سے بھی, لیکن وہ بھی نہیں, وہ اس کے برعکس ہی نظر آیا. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ملا عمر کی جو تحریک تھی, یا ملا عمر نے کندھار کے جس مدرسے سے آغاز کیا تھا, تو ٹارگٹ کابل تھا, اور کابل آج جو باتیں خواتین کے حوالے سے کی جا رہی ہیں یہ وہی ریفرنس ہے, شاید آپ مجھ سے بہتر انداز میں سمجھتے ہیں اور آپ نے ان تمام حالات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. وہ کابل میں ویسٹ کے کلچر کو جس طرح اڈاپٹ کیا جا رہا تھا, یہ ایک اس کی وجہ بنا کر, اور طالبان کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بھی رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو کیا وہ اپنے اس نظریے سے, اس سوچ سے, اور جس کاز کے لیے وہ نکلے تھے, کیا اس سے وہ بیک فٹ پہ جائیں گے؟ دیکھیں, بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں عورتوں کو وہ حقوق ملیں, اور وہ حقوق وہ ہیں کہ وہ ہر فیلڈ میں کام کریں, لیکن طالبان یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہتے, اسلام کی ٹیچنگز کے ساتھ. یہ نہیں کہ وہ کام نہ کریں یا تعلیم حاصل نہ کریں, جیسے بھی حسن بھی بات کر رہے تھے کہ پردہ ہے تو پردہ کرنا ہے, کھلا آدمی عورتیں جو آپس میں مکس اپ نہیں ہوں گی, یا مغربی لباس نہیں پہنا جائے گا, یہ اس طرح کی پابندیاں چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تو انہوں نے جو تبدیلی آئی ہے, ملا عمر کے وقت میں اتنا بھی نہیں تھا. ملا عمر کے وقت میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسکول بند کرا دیے لڑکیوں کے, اسکولوں کے اوپر حملے ہوئے, وہ چیز ختم ہو گئی. یہ تبدیلی ہے. ہاں جی. اچھا, میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹو واضح کروں. دیکھیے, یہ سارا ایشو جب چل رہا تھا, بات چیت امریکہ نے کی, امریکہ نے بھی ایگریمنٹ میں کچھ وعدے کیے تھے, وہ پورے نہیں ہوئے, اور طالبان کے اوپر یہ کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ہوگی وہ جو کہ ہم اس پروسیس کو یہ کہتے تھے کہ افغان لیڈ افغان اونڈ, یعنی افغان خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیسی گورنمنٹ بنانی ہے, کیا کرنا ہے. وہ مذاکرات ہوئے نہیں, کیونکہ اشرف غنی اور بھارت مل کے لگاتار اس کو سابوٹاج کرتے رہے, اور آخر تک بھارت اس کے ساتھ کھڑا تھا. ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح یا تو اشرف غنی پریویل کرے, یا پھر یہاں پہ انسٹیبلٹی آ جائے ایسی تاکہ وہ اپنا کھیل کھیلتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ چلے گئے, اشرف غنی نے بات چیت نہیں کی, تو وہ پروسیس جو افغان لیڈ افغان اون تھا وہ ختم ہو گیا, وہ رک گیا. دوسری طرف یہ تھا کہ
किसी ने जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। अगर एक आर्मी जो आपने 3 लाख 3.5 लाख की आर्मी पाल के रखी थी, जिसको आपने इतना पैसा लगाया खिलाया, पर अगर उन्होंने रेजिस्टेंस नहीं दिया तो तालिबान ने तो अंदर जाना था। फिर काबुल को एक फोर्ट्रेस के तौर पे डिफेंड किया गया था, बड़ा जबरदस्त उसका दिफा था। एक बड़ा टफ किस्म का जनरल उसका कमांडर, उसको बुला के इन्होंने वो साउथ ने उसको कमांड दी हुई थी, वहां से बुला के इसको यहाँ पे तब्दील करके लगाया। पढ़ा लिखा जनरल था, बाहर से क्वालिफाइड था। उस शख्स ने आके देखा कि आपके ट्रुप्स जो है वो मुकाबला करने को तैयार नहीं। अच्छा, अब चीज ये है कि ये तालिबान को जहां रेजिस्टेंस पूरे अफगानिस्तान में कोई खास रेजिस्टेंस नहीं मिला, उसकी वजह ये है कि अवाम इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना ही गवर्नमेंट कर रही थी, ना ही आर्मी कर रही, क्योंकि आर्मी में भी करप्शन बेतहाशा आ चुकी थी और लीडर्स तो सारे खा ही रहे थे, पैसा वैसा सीआईए और अमेरिका दे रहा था, वो पैसा खा रहे थे। सो उन्होंने जान छुड़ाई। लिहाजा तालिबान का कब्जा जो है वो एक, आप यूं कह लीजिए कि वो खरा में चल रहे थे, उनको रेजिस्टेंस कहीं नहीं था और वो काबज हो गए। अब असल चीज जिसकी वजह से ऑल इंक्लूसिव वाला किस्सा निकला वो ये है कि तालिबान की हुकूमत चले मान लें, लेकिन क्या तालिबान कोई इलेक्शन लड़के उन्होंने हुकूमत बनाई है जिससे हम कहें कि जी ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है? वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। लिहाजा अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती है कि कम से कम ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम एथनिक कम्युनिटीज को इंक्लूड करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड कर लें, तो हम समझे कि ये पूरे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये पूरे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो उसकी दो ही शक्लें, या तो इलेक्शन लड़ लें या फिर ये है कि हर किसी से नुमाइंदगी ले लें उसमें, जो तालिबान ले नहीं रहे। चुनाचे इस हुकूमत को दुनिया कभी भी एक अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं समझेगी, बावजूद इसके कि उन्होंने ताकत के बलबूते पे कब्जा नहीं किया। उन्होंने एक खुली छुट्टी उनको मिली हुई थी, वो चलते जा रहे थे और लोग उनको वेलकम कर रहे थे। नतीजा ये कि आज एक तजाद मौजूद है, कब्जा तो उनका हो गया लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उनके पास नहीं है। तो ये इशू चलेगा इसी तरह। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इस बात की भी कोई जमानत नहीं कि अमेरिका या मगरबी दुनिया इनको मदद करे। अगर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना भी लें तो वो कोई और इशू खड़ा कर दें कि खवातीन के हवाले से, या और जैसे अभी उन्होंने कहा जी कि इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हैं 72, वो सारी दुनिया में ये हो रही है, लेकिन इनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने 72 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हैं पुरानी आर्मी के लोगों की। तो जनरल साहब, अमेरिका ने खुद काबुल फाल के दौरान जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की। बहुत अच्छा, मैं जरा वहां एक और यहाँ वजाहत कर, मुझे जो नजर आता है वो ये है कि ये जो इनका पैसा रोका गया और जो हालात बढ़ने वहां पे खराब हो रहे हैं, हो सकता है कि अमेरिका इंटेंशनली ये कर रहा हो, उनको ये तवक्को हो कि अवाम उनके उठ खड़े हों और वो ये कहें कि जी ठीक है अशरफ गनी बुरा था, करप्ट थे, ये थे वो थे, लेकिन हमें तो रोटी मिल रही थी ना। अब ये तालिबान आ गए, ये हाजी हैं, बड़े नेक हैं, ये हैं, तो हम क्या करें? सही, हम भूखे मर रहे हैं। अगर पब्लिक वहां पे खड़ी हो जाती है तो जो 20 साल जंग लड़के अमेरिका हासिल नहीं कर सका, वो सिर्फ इस अपनी हिकमत अमली से हासिल कर सकता है। इसका एक पहलू हो सकता है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बात ये है कि ये इतने सारे, ये भी कोई इतने मतलब सीधे लोग नहीं है। अगर वहां पे दाइश सरवाइव कर रही थी और अब ये कहते हैं कि हम ड्रोन मारेंगे, ये करें, भाई तुम लोग 20 साल वहां बैठे हुए थे, क्यों सरवाइव किया उसने? ठीक है, तो देयर वाज अ एम कि इस दाइश को भी जिंदा रखो, जरूरत पड़ सकती है प्रॉक्सी के तौर पर। अगर उन्हें बिल्कुल, अफगानिस्तान में टर्मोइल करना हो तो वो दाइश को सपोर्ट करेंगे। और जो 3 लाख फौज बेकार हो गई, जिसको तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको पैसे देंगे, वो ज्वाइन कर जाएंगे। तो अफगानिस्तान में सूरत हाल जैसे अभी है, अगर ये काबू में नहीं आती तो ये बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे ये हैं। इतनी तबाहकुन हो सकती है ठीक है कि इसका पूरे खित्ते को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी आप देखिए बल्कि दुनिया कि पर इसके खित्ते के जो असरात हमसाया मुरतब मुल्क हैं, ठीक है, हमसाया मुल्क हैं, वो कंसर्न है, हमसाया मुल्क परेशान है, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मसला हल हो। ठीक है, लेकिन मगरबी दुनिया इसको हल नहीं होने दे रही। मगरबी दुनिया ने या अमेरिका ने जो एग्रीमेंट किया था तालिबान के साथ, उसकी शिकें उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने जिनसे पाबंदियां उठानी थी तालिबान से, जिनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, सफरी पाबंदियां थी, वो सब मौजूद है अभी तक। ठीक है, ठीक इसी है। तरह यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं लेने दे रहे। तो वो उन्होंने खत बात भी यह है लिखा कि था अक़वाम मालिक मुत्तहिदा की के जनरल सारे- असेंबली, बिल्कुल
میں جنرل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایاز وزیر صاحب, جنرل صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ امریکہ شاید یہ انٹینشنلی یا جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہا ہے تاکہ لوگ وہاں سے طالبان کی حکومت سے جو ہے وہ اکتا جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں تو وہی حکومت چاہیے, بھلے وہ کسی کی بھی ہو, ہمیں کچھ کھانے کو تو مل رہا تھا. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا آپ کا بھی ایک اوپینین تھا, آپ نے یہ کہا کہ جی اشرف غنی اور اس کی کابینہ کو ساتھ میں شامل کرنے کے لیے, اور آپ نے کہا کہ طالبان کو بھی بڑے جگر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ان کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے. تو بائیڈن نے جب یہ خود کہہ دیا کہ جو فوج اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتی, ہم نے $4 ٹریلین لگا دیے, ان کو ٹرینڈ کیا, 3.5 لاکھ افواج کو انہوں نے وڈرا کر گئی, وہ لڑی نہیں, تو ہم کیوں افغانستان میں ان کی جنگ لڑیں جو اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتے؟ تو پھر کیا وہ بات جو ان کی تھی یہ واقعی پھر دوہرا معیار ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ کہتے کہ نااہل تھے, بھاگ گئے, کہاں فرار ہو گئے, ہمارا پیسہ برباد کر دیا, خود نہیں لڑتے, ہمیں لڑنے کا کہہ رہے ہیں, اور پھر بعد میں انہی کو اس آل انکلوسیو میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمیں میرا خیال ہے اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ کس نے پہلے کیا کیوں کیا. وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے, اگر اس میں پڑ جاؤں تو شاید یہ ٹائم آپ کا کم پڑ پڑ جائے گا. جائے گا اور نہ مجھے آپ اتنی اجازت دیں گے. افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. امریکہ خواہ وہ افغانستان میں آپ اس کو شکست کہیں یا ودرال کہیں, جو بھی نام دے دے, امریکہ سپر پاور اب بھی ہے. امریکہ کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں, امریکہ بڑا طاقتور ملک ہے. وہ آپ کو ناک کے چنے چبوا رہا ہے. جو آپ سپر پاور, آپ نیوکلیئر پاور ہے, آپ کی ماشاءاللہ بہت سٹرانگ آرمی ہے, لیکن FATF سے آپ نہیں نکل سکتے, آپ IMF سے نہیں نکل سکتے. آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے روز بروز, کیونکہ آپ ان کے ساتھ اس طرح لائن ٹو نہیں کرتے جس طرح کے پہلے تھا یا جس طرح وہ چاہتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ امریکہ کی ہم سب باتیں مان لیں, لیکن امریکہ کو بھی ناراضگی کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے. امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن میں اپنا نقصان کرنا پڑے گا. یہ تو مشہور ہمارے پشتو کا وہ کہاوت ہے کہ جب بیل لڑتے ہیں تو درمیان میں منڈک مارے جاتے ہیں, بیلوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ, روس, چین یہ بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں. یہ جہاں چاہتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی چلائیں. امریکہ کی مرضی ہے کہ طالبان کی مدد اس طرح نہیں کرنی ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں, جس طرح افغانی یا طالبان چاہتے ہیں. تو طالبان کو بھی ایڈجسٹمنٹ کا راستہ نکالنا پڑے گا, ایکاموڈیٹ کرنے کا راستہ نکالنا پڑے گا. وہ مشہور انگریزی کی کہاوت ہے کہ while in Rome, do as the Romans do. جس جگہ میں آپ ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح رہا کرو. دنیا میں افغانستان نے بھی رہنا ہے, دنیا کے ممالک کے ساتھ افغانستان حکومت نے بھی گزارا کرنا ہے. تو طالبان اس ملک کے حکمران ہے. سپر پاور کو نکال دیا اس میں شک نہیں ہے, لیکن اب وہ حکمرانی کی پوزیشن میں ہے. حکمران اور لڑنے والے سچویشن میں بڑا فرق ہے. بڑا دل رکھنا پڑتا ہے, بہت ایکاموڈیٹو ہونا پڑتا ہے. اگر آپ امریکہ کے ساتھ ضد کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ فلانی چیز پوری نہیں کی تو ہم یہ نہیں کریں گے, آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. امریکہ ہاتھی ہے, اس کے پاؤں میں سب دنیا کے پاؤں ہیں. آپ کی کوئی مدد کرنے کو نہیں آئے گا. پاکستان روتا ویسے ایاز وزیر صاحب ایک آپ سے بڑے مدبانہ میرا وہ ہے, آپ کی جو سفارتی ایکسپیرینس ہے اس کے سامنے ہم تو طالب علم میں آپ سے صرف سوال ہی کر سکتے ہیں, پوچھ ہی سکتے ہیں, آپ سے گائیڈ لائن ہی لے سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ سر ہمارے ملک میں جب ہم بار بار امریکہ کی ہر بات پہ مان جاتے ہیں, ہم اسپیس دے دیتے ہیں, ایئر اسپیس دے دیتے ہیں, پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ آپ کو یاد ہوگا کولن پاول کا کہا کتاب میں بھی آیا کہ جی سب مان لیا گیا سب کچھ, تو تب ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ہے کوئی بولنے والا, ہے کوئی کاؤنٹر کرنے والا؟ جب ہم کاؤنٹر کرتے ہیں یا ہم تھوڑا سا ان کی ڈکٹیشن پر عمل نہیں کرتے تب بھی یہی بات ہوتی ہے. تو جائیں کہاں ایاز وزیر صاحب؟ نہیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, زبردست بات آپ نے کہی, لیکن اس کی انالیسس کر لیں. اس وقت جو فیصلہ لیا گیا ضیاء صاحب کے دور میں یا مشرف صاحب کے دور میں,
उन्होंने वो फैसले अपनी जात के फायदे के लिए किए, न कि पाकिस्तान के फायदे के लिए। उनकी लीडरशिप उस वक्त दुनिया को कबूल नहीं थी, वेस्ट को खासकर। अगर याद हो तो प्रेसिडेंट क्लिंटन यहाँ आए थे 5 दिन भारत का दौरा करके, आपके पास 3 घंटे के लिए आए थे। तो उन्होंने ये शर्त लगाई थी कि प्रेसिडेंट जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ मेरी तस्वीर ना आए। यहाँ 3 घंटे गुजारे प्रेसिडेंट हाउस में, पाकिस्तानी कौम को टेलीविजन से खिताब किया, मुशर्रफ के साथ उसकी कोई तस्वीर नहीं आई। लेकिन जब मुशर्रफ साहब उसी एक टेलीफोन पे लेट गया और उसको अपनी लीडरी बनती हुई नजर आने का मौका मिला, सब कुछ मान गया, तो फिर वही मुशर्रफ था। वो अपने मकसद के लिए, मैंने शुरू में एक सवाल के जवाब में कहा था कि अमेरिका और सारी दुनिया अपने मकसद के पीछे चलते हैं, इंडिविजुअल या एक मुल्क के मफाद को वो नहीं देखते। ठीक है। अमेरिका ने उस वक्त आपकी अगर मदद की तो आपने गुलामी की हद तक झुक के कहा। अगर मुशर्रफ साहब और जिया साहब पाकिस्तान के फायदे के लिए फैसले करते तो ये डिबेट लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि कर लूं। मैं तो हसन खान उस की तरफ वक्त अगर ये 1 मिनट, अगर उस वक्त मुल्क के लिए फैसले करते तो यकीन करें मुल्क को इतना फायदा हो जाता कि मैं क्या कहूं, लेकिन बहुत कम कीमत पे वो बिके। ठीक है। मैं हसन खान, आपने एक तो अयाज वजीर साहब जिस तरह कह रहे थे वो तो डेफिनेटली फिर हमारी किसी और तरफ चली जाएगी। ये जो इस वक्त हमारा इनिशिएटिव है, इससे उमूमी तौर पर दुनिया पे क्या असरात इसके मुरतब होंगे, अमेरिका इसको किस तरह देखेगा, और बिलखुसूस अफगानी खास तौर पर इसको किस तरह देखेंगे। पाकिस्तान गैर मामूली फैसले कर रहा है, गैर मामूली इकदामात उठा रहा है, और एक सादा अल्फाज में उनका झोली फैलाए पूरी दुनिया के सामने कि जी अफगानिस्तान की मदद को आगे बढ़ें। तो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन और एक प्रोपेगेंडा टूल और मीडिया इंक्लूडिंग सब जो शामिल थे, क्या उन पर भी इसके असरात मुरतब होंगे? क्या काउंटर कर पाएंगे हम? बुखारी साहब, मेरे ख्याल में ये जो इवेंट है ना, ये डेफिनेटली जिसका इसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो ये है भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान की उसमें। देखें, पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह की फ़ज़ल से एक तो ये प्रोजेक्ट हो रहा है कि तकरीबन 60-70 के करीब जो है, बल्कि इससे ज़्यादा मंदूब मुख्तलिफ़ ममालिक के, जिसमें मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव, डिप्टी मिनिस्टर्स वग़ैरह आ रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान इज़ ए सेफ़ कंट्री, यहाँ पे वो मसाइल नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं कि एक तो ये हमारी प्रोजेक्शन हो रही। दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए डेफिनेटली हमारी कोशिशें जो है ना, ये यूनिक है। तालिबान के साथ कोई फ़िक्र नहीं है, वो पाँव पे पाँव रख के बैठे हुए हैं।